زبان بھی حاضر ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. قابل عزت مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو ہم کو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین وہ دین ہے جو ہمیشہ اور قیامت تک کے لیے باقی رہنے کے لیے آیا ہے. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. اس لیے اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ اللہ کے پاس رہے گا اور جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیجو گے وہ باقی رہے گا، اور جو تمہارے پاس رہے گا وہ ختم ہو جائے گا. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے انسان اور فکر کر کے اپنے آگے کے واسطے تیاری شروع کر. اس لیے دین جو ہے وہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ تھوڑے کمزور ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ماننے والے کمزور ہو جائے، مگر ختم ہو سکتے کیا؟ اس کی چنگاری ختم نہیں ہو سکتی. یہ ایک شاعر نے کہا اللہ نے اسلام کی فطرت میں وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤں گے اتنا بڑھتا جائے. جب بھی والا دیکھیں بال وغیرہ اسپرنگ جتنا دباؤں گے اتنا اوپر اٹھے، اپنی ہائٹ سے بھی زیادہ. اسلام کی فطرت کیوں ہے؟ جب اتنی بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ اسلام باقی رہنے والا ہے، ختم کبھی نہیں ہوگا. اور آپ کو واقعات کو یاد کریں، فرعون کے، حامان کے، قارون کے، ابو جہل کے، سورما کے، قورما کے، گلدوں کے، وہ واقعوں کو یاد رکھیے آپ ذہن میں. وہ آئے ختم کرنے کے لیے، مگر وہ بھی ختم، ان کے اولاد بھی ختم، ان کا نام و نشان بھی ختم، ان کا کردار بھی ختم. اور اسلام ڈنک کے پچھوڑ پہ آج بھی امریکہ کی ماتھے پہ سینہ رکھے کہتا ہے اللہ اکبر. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا کون ہے؟ تم کہتے کہ ہم بڑے ہیں، ہم تمہارے سینے پر ہاتھ رکھ کر سینے پر پیر رکھ کر کہتے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اور اب سے نہیں، کب سے ہم سالوں سے کی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت کی ترانے اور یہ صدائیں اور اللہ کی تکبیر کے نعرے گونجتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اسلام ختم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام اور سورج کی شعاعوں کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں. یہ تو حماقت ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ایک وہ ہے، موم بتی ہے، چراغ ہے، جو پھونک کرے گی تو بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. نہیں ہوگا یہ. وہ سورج سے زیادہ، آفتاب سے زیادہ روشن ہے اسلام. اس کو تمہارے پھوکوں سے تمہارا پھوک ختم ہو جائے گا، اور تمہارا پھوکتے پھوکتے جسم میں کا پانی خشک ہو جائے گا، مگر اس کی روشنی میں فرق آئے گا. یہی اسلام کی مثال ہے.
کہ اسلام کو ختم کرنے کے واسطے جتنے منصوبے ہو سکتے ہیں وہ منصوبے اور وہ آدمی وہ ٹیکنالوجی ختم ہو سکتی ہے، اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو صبح قیامت تک رہنے والا ہے۔ جب اسلام صبح قیامت تک رہنے والا ہے، محترم بزرگوں، نوجوانوں، ملت اسلامیہ، تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے پھر؟ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی اسلام پہ لگا دیں۔ جب اسلام ختم نہیں ہوگا تو میری زندگی کیسے ختم ہوگی پھر؟ میرا نام کیسا ختم ہوگا پھر؟ آسان مثال حضرت بلال لے لو، حضرت ابو بکر لے لو، حضرت سمیہ لے لو، حضرت عائشہ لے لو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ زندہ مثالیں ہیں، تازی مثالیں ہیں، واضح مثالیں ہیں، آسان مثالیں ہیں۔ ان لوہ ہستیوں کو، ان مبارک صحابہ کرام کو جا کے سال ہا سال ہو گئے، تقریباً 1500 سال ہو گئے، اور آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک ان کا کردار زندہ ہے، آج تک ان کے اخلاق زندہ ہے، اطوار زندہ ہے، ان کے پیڑھیوں کا نام زندہ ہے، ان کے خاندانوں کا نام زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے۔ حضرت بلال کیا کام کرتے تھے معلوم ہے کسی؟ کیا کرتے تھے؟ اذان دیتے۔ حالانکہ ہمارے خاندانی نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد میں سے نہیں ہے، ہمارا خاندان ان سے نہیں چلا، حضرت ابوبکر سے نہیں چلا، پتہ نہیں ہم کس کے خاندان سے، کہاں پر ہماری جا کر آبا و اجداد ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ان سے محبت، ان سے پیار، کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لگایا، ختم ہونے کی طرف نہیں لگایا۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس بھیجو گے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اور آسان مثال، انسان نے جو نیک اعمال کیا ہے وہ اعمال اس کے قبر میں جائیں گے، اور جو انسان نے روپیہ دھن دولت کمائی ہے وہ کیا کریں گے؟ قبر کے باہر رہیں گے۔ یا اور دوسرے مثال میں جو آسان ہمارے عقلوں میں آتی اور جو تمام مذاہب کے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، مثال کوئی آدمی ہے اگر صرف اسلام کا ماننے والا نہیں ہے مگر وہ اپنے زمانے میں اچھے کام کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور تو پانی کا انتظام کرتا تھا، غریبوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی، حالانکہ حاتم طائی اسلام کا ماننے والا نہیں تھا، اسلام سے پہلے کا ہے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اسلام سے آئی، دنیا سے چلے گا حاتم طائی، اور آج تک اس کا نام زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حاتم طائی، کیا سخاوت کر رہا، حاتم طائی کا بیٹا دکھ رہا، مگر اللہ نے ان کے بیٹے کو اسلام کی توفیق دی۔ ان کے بیٹے کا نام ہے عدی ابن حاتم طائی، ان کے بیٹے نے اسلام کو قبول کیا ہے، نبی کے دامن کو تھاما ہے۔ تو دو مثال آپ کے سامنے ہیں، ایک وہ ہے جن لوگوں نے صرف نام چھوڑا، اور ایک وہ ہے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ یاری لگائی، دوستانہ لگایا، اسلام کے دامن کو تھاما، اللہ نے قبر کو بھی منور کیا، اور ان کی زندگی کو بھی، اور ان کے بعد والی زندگی کو اللہ نے منور کر دیا۔ یہ ہے مثالیں، یہ ہے اسلام پر دل مٹنا، یہ ہے اسلام کو گلے سے لگانا۔ اس لیے اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اگر تم ہمارے دین کی اور محمد عربی کی قدر نہیں کرو گے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ہٹا کے ایسی قوم کو لائیں گے، ایسے افراد کو لائیں گے، ایسی جماعت کو لائیں گے، ایسی مستورات کو لائیں گے، ایسے بندوں کو کھڑا کریں گے جو تم سے اچھا اسلام کی قدر کرنے والے ہوں گے، جو تم سے اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، اور آپ کے بھائی کون ہیں؟ میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، اور ان کی تمنا، ان کی آرزو، ان کی خواہش، ان کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ میں پوری دنیا کو قربان کر دوں اور محمد عربی کو دیکھ لوں۔ ان کی تمنائیں یہ ہوں گی، ان کی خواہشات، ان کے جذبات یہ ہوں گے، ان کی آرزویں یہ ہوں گی، اور وہ توفیق اللہ نے ہم کو دی ہے، وہ توفیق ہم کو اللہ نے دی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر دو قسم کے آدمی ملیں گے آپ کو، ایک اچھائی والے، ایک برائی والے۔ ایک اچھائی والے وہ ہوں گے جو فطرتاً اچھائی والے ہیں، ماں کے پیٹ سے جن کو دینداری ملی ہے، ہمارے معاشرے کا دور بتا رہا ہوں، جن کا خاندان دیندار ہے، جن کے والدین دیندار ہے،
جب والدین دیندار ہے تو ان کی اولاد بھی دیندار ہے. اور کچھ لوگ میں اکثریت ایسے ملیں گی جن کے والدین کے پاس دینداری نہیں ہے تو ان کے پاس بھی دینداری نہیں ہے. اب جن کے والدین دیندار ہے ان کے لیے تو اولین فریضہ ہے کہ وہ ایسے بندوں کی ایسے لوگوں کی فکر کرے جن کے پاس دینداری نہیں ہے. یہ اس کا فریضہ ہے. مگر جن کے پاس دینداری نہیں ہے, جن کے والدین کے پاس دینداری نہیں تھی, اب ان کی زندگی میں دینداری نہیں ہے, اور ایسے ہمارے پاس 90% لوگ ہیں, 90% لوگ ہیں جن کے خاندانوں میں دینداری نہیں, محلوں میں دینداری نہیں, گھروں میں دینداری نہیں, والدین میں دینداری نہیں. تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کے واسطے حضرت عمر کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ حضرت عمر کی مثال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خاندان میں اور جس ماحول میں, جس لوگوں میں, جس محلے کے اندر, جس علاقے کے اندر دین کو, یا جس علاقے کے اندر پرورش کو پایا ہے, پروان چڑھا ہے, وہ ماحول تھا جس کے اندر دینداری کا دور دور تک نام نہیں تھا. جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا, دین کا اعلان کیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اسلام کو جڑ سے ختم کر دوں گا, جڑ سے ختم کر دوں گا. مگر اللہ رب العزت کی مشیت کچھ اور تھی, اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے چوکھٹ پر آئے, نبی کے دامن پر آئے, نبی کی غلامی کو اختیار کر لیں. تو حضرت عمر کی وہ مثال ہے جن لوگوں کے دل کے دل زندگیوں کے اندر, گھروں کے اندر بچپن سے دین نہیں ہے. اور ایک مثال سنتی چلیے, ایک بندہ گزرا جس کا نام کیا تھا؟ مصر کا گنڈا, کیا نام تھا؟ فرعون. گنڈا, سب سے ایک نمبر کا تھڑکیلا گنڈا, بدماش, ٹکار, ظالم, جابر, ایسا بھیانک گنڈا جس کو بچوں میں بھی ترس نہیں آیا. اس کے ماتحتی میں ایک اللہ کی پیاری لاڈلی, اللہ کی لطفی جگر, اللہ کی پیاری بندی رہنے والی ہے. کیا بندی کا نام ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ظالم بادشاہ ادھر ہے, اور تربیت کہاں پر ہو رہی ہے؟ ظالم بادشاہ کے پاس. دامن کو کس نے تھامی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام. ایسے ماحول میں تربیت کیوں پائی ہے جس ماحول میں دینداری کا دور دور تک نام نہیں ہے. دیندار کی بات چھوڑیے, خدا کا تصور بھی نہیں ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہی خدا ہوں, اور چھوٹا موٹا خدا نہیں جو مارکیٹ میں مل جانے والا ہے, وہ خدا نہیں ہوں. انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. خداؤں کو بھی بہت سو کر دیتے. فرعون نے کہا, تو شیطان اس کے پاس آیا. فرعون کے پاس کچھ عقل وقل ہے تیرے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے آپ کس کام کر رہا میں. تو ہوا کیا مسئلہ؟ بولے ابے پاگل, کام تو نہیں کر میرا کر رہا تھا, ہمارا بیٹا بن کے کر رہا تھا, تو میرا باپ بن گیا. میں شیطان ہو کے, تیرا باپ ہو کے, میں نے کبھی زندگی میں خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, اور تو میری اولاد ہو کے, بیٹا ہو کے, تو نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو بیٹا تو ملا کہ میں ہوا. تو یہ ہے اتنے بڑے گنڈے اور ظالم کے درمیان میں رہ کے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذہن کو ایسا بنایا تھا کہ اللہ کی غلامی کو اختیار کیا. اتنے بھیانک دور کے اندر اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا, اتنے کٹھن دور کے اندر اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا. ایک نہیں ہزاروں واقعات تھے. اللہ یہ واقعات کو بتانا چاہ رہے ہیں, اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو, جس کو دینداری کو قبول کر دیا ہے, ان کا نام زندہ رہتا ہے, ان کی باتیں زندہ رہتی ہیں, ان کا خاندان زندہ رہتا ہے, اور ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت ان کے نام کو اچھا رکھتا ہے. ایک نہیں, ایسی کروڑوں مثالیں ہیں. آج میرا اور آپ کا, سب کا عالمیہ مسلمانوں کا یہی ہے. اس موڑ پر آئیے اور مجھ کو رات کو رک کر غور کرنا ہے. اگر میں نے اور آپ نے اسلام کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھا ویسی قدر نہیں کریں گے, جیسا بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدر کو نہیں کیا, ان کی قدر کو نہیں پہچانا, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنایا, پیغمبر بنایا, انہوں نے دعوت کو پیش کیا اپنے باپ کے سامنے, اپنے قوم کے سامنے. قوم نے قدر نہیں کی دین کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, باپ نے قدر نہیں کی. اللہ نے اسلام کی دولت دوسروں کو دی. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قدر نہیں کی تو اللہ نے اسلام کی دولت ان کو دی ہے جو ظالم کے ماتحتی میں رہتے ہیں. جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اسلام کی قدر نہیں کی ہے, اللہ رب العزت نے اجمیوں کو اسلام کے تحفے دی ہیں.
حضرت بلال کہاں سے آ رہے ہیں؟ حبشہ سے آ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہاں سے آ رہے ہیں؟ فارس سے آ رہے ہیں. اجمی ہے، عربی نہیں ہے، نبی کے علاقے سے نہیں ہے. کیوں؟ اپنے ماتحت ہے، اپنے خاندان والے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس رہنے والے، اپنے محلے والے، اپنے ملک والے، اپنے بستی والے. جب انہوں نے اسلام کی قدر کو نہیں پہچانا، اللہ نے ان کو بٹھا دیا اور غیر کو کھڑا کر دیا، جیسا اس دور کے اندر ہو. میرے عزیزوں، محترم جوانوں، نوجوانوں، بزرگوں، مجھ کو اور آپ کو یہی لمحے فکریہ ہے. میں اور آپ اسلام کی قدر نہیں کریں گے، اللہ غیروں کو کھڑا کر رہا ہے اپنے اسلام کے لیے. اور ایک نے کروڑوں نام ہے، ایک نے کروڑوں نام ہے، جس میں سے مشہور یوٹیوبر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے پرم سنگھ. آپ نام سرچ کر سکتے ہیں اس کا بھی پورا خاندان سکھ ہے، اسلام کو نہیں مانتا ہو، اور اس بندے نے عہد کیا، حالانکہ عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اسلام کے دامن کو تھاما. وہ جانتا ہے میرے پاس عزت ہے، مگر یہ عزت وہ عزت نہیں جو اسلام کی عزت ہے، یہ سکون وہ سکون نہیں ہے جو اسلام کا سکون ہے. اور ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جواری، اس بندے نے بھی اسلام کو قبول کیا. اور ایک نہیں کروڑوں بندے ہیں جو لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اور مجھ کو آپ کو سبق دے رہے ہیں. آپ پرم سنگھ کے اگر ویڈیوز کو اٹھا کر دیکھیں گے، آپ اس بندے کے جس نے اپنا نام یزدان رکھا ہے، آپ اور اس کی ویڈیو کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیشہ آپ کو دین کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اور مسلمانوں کی جو تجارتیں ہیں، جو اسلامی تجارت ہے، اس اسلامی تجارت کے بارے میں معلومات آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا. وہ کیا بات ہے آخر؟ آپ کو تو دھرم الگ، مذہب الگ، زبان الگ، سب کچھ الگ ہونے کے باوجود کیا بات ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے اسلام کی قدر کو نہیں پہچانا، محمد علی کے دین کو نہیں پہچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں پہچانا. اللہ رب العزت غیروں کو کھڑا فرما رہا ہے. اس لیے اللہ قرآن فرماتے ہیں اگر تم اسلام کی قدر کو نہیں پہچانو گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں سمجھو گے اور لوگوں کو نہیں سمجھاؤ گے، اگر اپنے قدر کو نہیں پہچانو گے، اپنے مرتبے کو نہیں پہچانو گے، اللہ ایسی قوم کو بڑا بڑا فرمائے گا جو تم سے اچھی ہوں گی، تمہاری جیسی لپٹ نہیں ہوں گی، ہمارے جیسی بدماش اور گنڈا گیری نہیں ہوں گی، ہمارے جیسی غفلت اور سستی کرنے والی نہیں ہوں گی، ہمارے جیسی اسلام کا لیبل لگا کر اسلام پر کھانے والی نہیں ہوں گی، ٹوپی پہن کر دھوکہ دینے والی نہیں ہوں گی، اللہ کا نام لے کر اپنے کاروبار کو چمکانا اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والی نہیں ہوں گی، اذان ہونے کے باوجود اپنے گھروں کے اندر رہنے والی نہیں ہوں گی، اللہ کا حکم سننے کے باوجود بے پردہ پھرنے والی نہیں ہوں گی. وہ ایسی بندیاں نہیں ہوں گی. اب ایسی بندوں کی تعریف اٹھا لو، اپنے اطراف میں دیکھو، جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں نا، جو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اللہ ایسی ہدایت دے رہا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یہدی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. صرف ماں پیٹ سے اسلام کو قبول کر لینا، صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانا، یہ مسلمان ہونے کے لیے اور اسی طریقے سے جنت میں جانے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. جنت میں نہیں جا سکتا صرف مسلمان کے نام پر، جب تک کہ ہمارا کردار مسلمان نہ ہو، جب تک کہ ہمارے اخلاق مسلمان نہ ہو، جب تک کہ ہمارے معاملات مسلمان نہ ہو، جب تک کہ ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ جنازے مسلمان نہ ہو جائے. آج مسلمان تو آرام سمجھ رہا ہے، اے بھائی اسلام صرف عبادت تک رکھو. نہ ہمارے بوڑھے اس کی فکر کرتے ہیں، نہ ہمارے جوان اس کی فکر کرتے ہیں. میرے عزیزو یہ گھاٹا ہے، گھاٹا. اللہ اسلام کی دولت کب چھین لے گا مجھے بھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. اللہ کے لیے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی پہچانت نہیں ہے، اللہ کے سیم بندے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. جب شادی ہوتی ہے نا، شادی ہونے کے خطبے میں یہ بیات پڑھتے ہیں علماء قاضی حضرات، یہ بات کان کھول کے سن لو کہ اللہ کے سب بندے برابر ہیں اور اللہ نے سب کو ایک آدمی سے ایک دوسرے سے پیدا کیا ہے. یہ سبق اور درس ہے ہمارے لیے. اب اتنی عظیم الشان دولت ہونے کے باوجود اگر میں اور آپ اسی قدر کو نہیں پہچانے کے تو نقصان کس کا ہے؟ اس میں کس کا نقصان ہے؟ اس کے اندر یہ نقصان میرا ہے، یہ گھاٹا میرا ہے، یہ خسارہ میرا ہے.
اللہ نے ہم کو عظیم الشان دولت دی ہے، اس عظیم الشان دولت کی قدر کرتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو چاہیے اس بھیانک دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر، اس ظلم اور تشدد والے دور کے اندر، اس عریانیت اور فحاشیت دور والے کے اندر اور مذہبی لادینیت والے دور کے اندر، اس کفر اور شرک والے دور کے اندر مجھ کو اور آپ کا فریضہ ہے ہم اسلام کو اپنے گلے سے لگائے۔ میرا اور آپ کا دینی مذہبی فریضہ ہے کہ میں اور آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، اور یہ جو ہماری لاٹھوری والی زندگی ہے، بددینی والی زندگی ہے، لاپرواہی والی زندگی ہے، سستی والی زندگی ہے، خواہشات والی زندگی ہے، عورتوں کی مزاج والی جو زندگی ہے، خواہشات والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر میری اور آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ زندگی میں اور آپ اللہ کے پاس لے کر جائیں گے تو اللہ کے پاس یقیناً ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں میرے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والوں کے لیے شرائط میں سے، جنت کے شرائط میں سے یہ ہے، اللہ کی محبت کی شرائط میں سے یہ ہے، اللہ کی رضا کی شرائط میں سے یہ ہے والعصر، اس کے بعد کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کا ضروری ہے کرنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ جب اسلام کے خلاف ماحول سرگرم ہو رہا ہو، اسلام کے خلاف تمہارے اوپر آزمائش ہو رہی ہو، ان آزمائش کے وقت میں تم کو صبر کا دامن تھامنا ہے۔ یہ نہیں کہ حالات گرم ہو گئے تو چھوڑ دیا اللہ کا نام۔ اسلام کوئی معمولی چیز ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہاری آزمائش ویسی کریں گے ہم جیسے ہم نے پہلو کی آزمائش کی ہے، کہ انبیاء بھی پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ اس لیے میرے عزیز و محترم بزرگوں، ان حالات کے اندر مجھ کو اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہم کو ذمہ داری دی ہے، اللہ نے جو ہم کو اسلام کی توفیق دی ہے، اللہ نے جو ہم کو دین کا سبق دیا ہے، قرآن کی تعلیمات دی ہیں، جو اللہ نے ہمارے گھروں میں قرآن دیا ہے، اس قرآنی تعلیم کو عام کرے، اس قرآن کو غیر مسلموں میں عام کرے، اس قرآن کو یہودیوں میں عام کرے، عیسائیوں میں عام کرے، دیگر سکھوں میں آباد کرے، ان کو قرآن کا پیغام بتائے، یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ ورنہ دیگر قومیں میرے اور آپ کا گریبان قیامت کے دن پکڑیں گی، اے اللہ تو نے ان کو سمجھ دیا تھا، تو ان کو ماں پیٹ سے مسلمان بنایا تھا، ان کے اندر محمد عربی کا نام تھا، تیرا نام تھا، مگر کبھی زندگی میں ہمیں تیرا نام نہیں بتایا۔ اگر میں اور آپ اسلام کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ غیروں کو کھڑا کرے گا، اور مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں ایسی مثالیں ہیں جو لوگ اسلام کے دامن کو تھام رہے ہیں اور اسلام کو دھڑا کر قبول کر رہے ہیں، اور اسلام کے دامن کو تھام کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، کیا نام ہے؟ کیا ہے؟ سلیم بھائی ہمارے پاس جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہاں ابھی ان کے والدین ہیں کہ اسلام قبول کیے ہوئے، یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے، اور ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ ہمارا بچہ داڑھی کاٹتا ہے، ہمارا بچہ وہ بندہ اسلام قبول کر کے داڑھی رکھتا ہے، ہمارے بچوں کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے، اس کا بیچارہ اللہ معاف کرے اس کے والدین کو ہدایت دے، اور وہ ٹوپی کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، نبی کے کپڑوں کا پابند ہے، نبی کے چہرے کا پابند ہے، اور گھنٹوں دعائیں کرتا ہے۔ اس کی دعائیں دیکھو، آپ رو لیں گے آپ اس کی دعائیں کو دیکھ کر۔ اگر ہم ماں پیٹ سے مسلمان ہیں اور اسلام کا کچھ نام اور سبق نہیں ہمارے پاس، یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایسے اللہ ہیرو کو کھڑا فرمائے گا، ایسے نوجوانوں کو اللہ کھڑے فرمائے گا اسلام کی عزت کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں عزیزوں، یہ دولت کو ہم ابھی بھی غنیمت جانیں، ہمارے پاس کچھ گیا نہیں ابھی تک، کچھ نہیں گیا جب تک کہ یہ میری آخری سانس نہیں نکل جاتی۔ جیسے آخری سانس نکل جائیں گی تو میرے میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، میرے میں اور سور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اگر میں بغیر اسلام کی دنیا سے چلا گیا تو، اگر بغیر محمد عربی کے وہ دنیا سے چلے گیا تو میرے میں اور سور میں سے کروڑوں درجے اچھا ہے۔ وہ تو اللہ کا انکار نہیں کرتا، نبی کا انکار نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی محبت ہے اس کے اندر۔ اس لیے ہمارا فریضہ ہے جب ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا، اس امانت کو آگے بڑھایا اپنی نسلوں میں، اس امانت کو گلے لگا کر موت کے آخری سانس تک اپنی قبروں میں چلے جائے۔ اس لیے اس کے واسطے مجھے بھی محنت کرنا پڑے گی اور آپ کو بھی محنت کرنا پڑے گی،
اور میری محنت پانی کی محنت ہے اور آپ کی محنت پتھر کی محنت ہے. آپ اگر محنت کریں گے تو نسلیں آباد ہو جائیں گی اس سے انشاءاللہ تعالی. تو سب کریں گے انشاءاللہ تعالی محنت اس طریقے سے. اس لیے اس کے واسطے ابھی سے اپنے اندر کا داعیہ بنائیں, گھر کا ماحول بنائیں, عورتوں کا ماحول بنائیں, بچوں کا ماحول بنائیں, دادی اور نانی کا ماحول بنائیں, اپنی بیٹیوں کا ماحول بنائیں, اپنے نوجوان بچوں کا ماحول بنائیں, چھوٹے بچوں کے اندر دین کا شوق پیدا کر دے. ابھی سے ان کو مسجد سے جوڑے, نوجوانوں کو مسجد سے جوڑے, مستورات کو پردوں سے جوڑے, مستورات سے دینی تعلیم سے جوڑے, اپنی دادی کو جوڑے, نانی کو جوڑے اور خود جڑنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی موت سے پہلے ہم سب کو اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت عطا فرمائیں گے. یہ سب کام کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. یہ کام کرے بھی اور اس کی دعوت بھی دے. اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو اللہ نے جو قرآن دیا, اسلام دیا, اس کے قدر دانی کر کے اللہ مجھ کو اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.